ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله منه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور تحقیق بے شک اللہ رب العالمین نے مومنین پر انعام کیا، احسان کیا، فضل کیا کہ جب ان ہی میں سے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا جو کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس کے آنے سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، ان کی عنایت سے ہم نے بات یہ شروع کی تھی کہ امام الانبیاء کا تشریف لانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور ساری انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام خداوندی ہے کہ اگر آج خاتم النبیین تشریف نہ لائے ہوتے تو دنیا میں ایمان کا وجود، توحید کا وجود نہ ہوتا، دنیا میں ہدایت نہ ہوتی۔ ہم سے پہلے آنے والے اور قیامت تک آنے والے کوئی موحد، کوئی مومن، کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ آپ کی تشریف آوری اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے مومنوں کے لیے کہ شاید اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہ ہو۔ تو جب نعمت اتنی بڑی ہے تو پھر اس نعمت کی وجہ سے مجھ پر، تم پر اور مومنوں پر جو ذمہ داری ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ، انتہائی کم لفظوں میں وہ یہ ہے کہ صرف اسی ایک پیغمبر کی پیروی کی جائے اور ان کے سوا باقی سب کو چھوڑ دیا جائے۔ جس نے ایسا کیا، شکر تو اس نعمت کا ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اور کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین کو ہماری یہی کوشش کا کرنا پسند آ جائے، وہ ہمیں معاف کر دے، ہماری دنیا سدھار دے، آخرت کو بہتر کر دے، اور قیامت کے دن
اسی پیغمبر کی کہ جن کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے، یا بڑی نعمت اس میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ان کی صحبت مل جائے، اور اس کے بعد پھر کس چیز کی حاجت باقی رہ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے اس نعمت کی جو حقیقی ذمہ داری تھی اسے تو نہ سمجھا، لیکن آپ کے یوم ولادت کو، اس کو منانا اپنے آپ پر فرض کر لیا، اور پھر یہ سمجھ لیا، سوچ لیا، خیال کر لیا کہ جس نے اس یوم ولادت کو نہ منایا اس کا دل پیغمبر کی محبت سے خالی ہے، اور جس نے منایا اس کا منانا اس کی محبت کی ایسی دلیل ہے کہ پھر سال کے بقیہ دن وہ پیغمبر کی مخالفت بھی کرتا رہے، اسے کوئی نقصان نہ ہوگا، اس کا ایمان، اس کی محبت ثابت ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہمارے اوطان، ہمارے شہر، ہماری گلی کوچے وہ اس بات کے گواہ، اس بات پر شاہد۔ لیکن میرے بھائیوں، جس طرح پہلے بھی میں نے بیان کیا، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا سمجھنا، ایسا سوچنا، ایسا کرنا یہ سراسر غلطی ہے، اور بجائے ثواب کے عذاب کا، عقاب کا باعث بنتا ہے یہ عمل۔ اور پھر پچھلے درس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں انہیں آپ سے کتنی محبت تھی، لیکن اس محبت کے باوجود ان میں سے کسی نے عید میلاد کا، آپ کے یوم ولادت کا اہتمام نہیں کیا۔ دو واقعات ہم نے سنے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق اور ایک اور صحابی کے متعلق کہ جنہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام نامی میری زبان پر آتا ہے، آپ کو دیکھے بغیر مجھے کیا نہیں ہوتا؟ سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ آئیے آج اسی سلسلے میں ایک تیسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو واقعات، یہ جو باتیں بیان کرتا ہوں، کوشش کرو کہ آپ ایک ایک بات، ایک ایک واقعہ کو یاد کریں۔ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے گرد جو ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے جاننے والے، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جب کوئی سوال کرے دلیل کا، سوال کرے کہ ثابت کرو، پروف لاؤ، ایویڈنس کے ساتھ بات کرو، آرگومنٹ کے ساتھ گفتگو کرو، تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں، اور اگر سننے والا ہدایت پر آ جائے تو میرا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، سننے والے، سمجھنے والے، ہدایت پر آنے والے کا بھی فائدہ۔ کیوں؟ کہ جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کے کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے والا، اس کی بات قرآن و سنت کی دلیل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اب یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ان غلط حرکات کو کرنے والے، ان کی اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے، یا اس میں کمزوری، غفلت اور کوتاہی اس کا ارتکاب کرتے۔ اب تیسرا واقعہ یہ بھی ایک صحابی کے متعلق ہی ہے، اور اسے سنانے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایک صحابی کو اتنی محبت تھی تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت وہ باعث شرف، باعث عزت، باعث خوشی تھا کہ نہیں؟ تھا، اور یقیناً تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس دن کو نہیں منایا ہے۔ تو آج کا کوئی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس دن کو منائے، منانے کی دعوت دے، اہتمام کرے، وہ حقیقت میں غلطی کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، غلطی بھی کیسی کرتا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھو، ایک بات یہ ہے کہ ہم غلطی کریں اور اس کو ہم غلطی سمجھیں، غلطی کریں اور غلطی سمجھیں، تو امید ہے کسی نہ کسی دن
توبہ کی توفیق مل جائے گی اور غفور الرحیم معاف کیوں جی معاف کر دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی غلطی کرے اس کو غلطی نہ سمجھے، اس کو نیکی سمجھے، تو وہ کبھی توبہ کرے گا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ دین میں ہم کسی غلط کام کو نیکی سمجھ کے کریں۔ ایک تو یہ ہے آدمی غلطی کرے اور اس کو اچھائی سمجھے عام دنیاوی کاموں میں، تو وہ غلطی سے باز نہیں آ سکتا۔ ایک دینی معاملہ ہے، آدمی غلط کام کرے اور اسے نیکی سمجھے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور قرآن و سنت کی زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ بدعتی۔ وہ نیک کام جو نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا، اور کرنے والا نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، اور سمجھاؤ تو اڑا ہے ایسا کرنے والا کیا ہے؟ کیوں جی؟ بدعتی ہے، عمل بدعت ہے۔ اب جو یہ کام نیکی سمجھ کر کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو عالم ہو جاہل ہو، وہ نیکی ہے یا بدعت ہے؟ اور جو بدعت کا ارتکاب کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہے، یہ ایک مستقل علیحدہ موضوع ہے۔ اب جو عید میلاد منانے والے ہیں وہ اس دن کو کیوں مناتے ہیں؟ کیوں جی کیوں مناتے ہیں؟ ثواب سمجھ کر مناتے ہیں۔ تو وہ کس چیز کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ایسے گناہ کا، ایسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اس کے کرنے والے کی اللہ کے ہاں نہ نفل نماز قبول ہے نہ فرض نماز قبول ہے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت کے نام پر اتنی بڑی غلطی کہ وہ غلطی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو کھول کر بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ امام مسلم حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی سے بیان کرتے ہیں، قال كنت أبيت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أبا غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔